बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम। में से फरमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि जो कुछ कल से हो रहा है उसकी मुनासबत से जो हालात वक्तन फ़वक्तन बदलते रहते हैं उसमें हर ख़बर ब्रेकिंग न्यूज़ होती है और एक काबिल समात ख़बर होती है। तो कल गुजरांवाला का जलसा है, अहम जलसा है और इस स्पेल का आखिरी जलसा है। उसमें कल इमरान खान ने क्या कहना है इस बारे बात होगी। बाकी इमरान खान की सदार आज इजलास हुआ, उसमें क्या तय हुआ वो भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। बाकी जो महंगाई आसमान को छू रही है क्यों और किस लिए और किसने इस पर आवाज़ उठाई थी जो अभी खामोश हैं, इस पर भी बात होगी। और बिलावल भुट्टो जो है वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ये किसने कहा है और क्यों कहा है इस बारे बात होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कल से मुराद इंशाल्लाह आप जब वीडियो देखेंगे तो आज जो जलसा है गुजरांवाला में इमरान खान का यानी 10 तारीख़ को बहुत अहमियत का हामिल है। और इलेक्शन कमीशन ने चूँकि ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए और उसमें जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि जो क्राउड इमरान खान से के साथ निकला है, जो पाकिस्तानियों ने इमरान खान को सपोर्ट दिया है, जो इमरान खान के साथ पाकिस्तानियों ने मोहब्बत का इजहार किया है, यकजहती का इजहार किया है, अब ये जो पीडीएम या उसके साथ मिले हुए इदारे थे वो सब हैरान भी थे, परेशान भी थे कि अब इससे जान कैसी छुड़ाई जाए। क्योंकि जहाँ भी जाए हमारे लिए बायस शर्म साबित होते। इमरान खान का इज़्ज़त हम कोशिश करते हैं कि नीचे जाए, इसकी इज़्ज़त भी बढ़ जाती है, क्राउड भी बढ़ जाती है। तो कल आप लोगों को पता भी होगा जो चिश्तिया में जलसा था, मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा तादाद तकरीबन 1 लाख की तादाद मैंने बताई थी। तो 1 लाख से कुछ कम व बेश तादाद होगी, लेकिन यहाँ 4, पौने 4, सवा 4 लाख की आबादी है। तो 4, सवा 4 लाख की आबादी में 1 लाख बंदा आपके लिए जलसे में आए तो यहाँ ये मामूली बात तो नहीं है। दूसरी बात, ये जो इलेक्शन मुलतवी हो गए, ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी हो गए और एक तो चिश्तियाँ के जलसे में क्राउड का भी बड़ा अमल दखल है और दूसरा जो क्या नाम है एजाजुल हक साहब ने जो 5 मिनट की तकरीर की उसने भी कुछ माहौल को तब्दील किया है। तो ये सब बातें इसी तरह है। लेकिन एक बात है, अब इमरान खान पॉलिसी तब्दील कर रहे हैं क्योंकि ये जैसे एक खिलाड़ी जो होता है ना वो मैदान को भी देखता है, पिच को भी देखता है, सामने बैट्समैन को भी देखता है कि मैंने इस बैट्समैन को कौन सा बॉल फेंकना है, ये लेग पे सही खेलता है, ऑफ पे सही खेलता है, ये यार्कर नहीं खेल सकता, ये फुल टॉस नहीं खेल सकता, इसको शॉर्ट बॉल फेंकना चाहिए। तो यानी इमरान खान वो खिलाड़ी है जिसको हर बैट्समैन का पता है कि ये किस किस्म की बॉल को हिट करता है और कौन सी बॉल पे ये आउट हो जाता है। तो उनको सारी खिलाड़ियों का पता है, वो वही बॉल फेंक जाते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि अब ये कल का जलसा इस स्पेल का आखिरी जलसा है, इसके बाद फिर जो है ना दूसरे स्पेल का वो ऐलान भी करेंगे और उसमें जलसे भी होंगे ये नहीं, लेकिन मुझे जो लग रहा है उसमें एक माहौल बना रहे हैं इमरान खान के जुलूस भी होंगे, रैलियाँ भी होंगी और जो -1 का फार्मूला जो ये लोग कर रहे हैं इसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एक एहतजाज होगा और इमरान खान के हक़ में रैलियाँ होगी। और ये भी हो सकता है कि ये जो एहतजाज है, ये जो जुलूस है ये शायद इंटरनेशनली लेवल तक चले जाएं, शायद पूरे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में लोग चले जाएं कि आखिर -1 इमरान खान ने ऐसा क्या किया कि आप इसको जो है ना सियासत से नाअहल करना चाहते हैं। तो ये शायद ये इसका इमरान खान का शायद अगला बाल इस तरह हो। ये भी है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत जो इमरान खान की ख़त्म कर दी गई थी उसके बाद इन लोगों को खौफ और डर महसूस हो जाए क्योंकि लोग इमरान खान के
حق میں نکل آئے ہیں، اور اس میں جو ہے نا جہاں بھی یہ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، یہ خود اپنے پیروں پہ کلاڑیاں مارتے ہیں، گڈھا عمران خان کے لیے کھودتے ہیں، گر جاتے ہیں اس میں یہ خود، یہ ہر مقام پر اس کے فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا خان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ ان لوگوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جیسے ہی پہلے عمران خان کو نااہل کیا جائے پھر الیکشن کی طرف جائیں گے، کیونکہ اس سے جیتنا مشکل ہے۔ تو بہرکیف کل کا جلسہ بہت اہمیت کا ہے، کل ساری قوم یہ جلسہ دیکھے گی، عمران خان کا خطاب دیکھیں گے، انشاءاللہ اس پر مزید بات کل کے خطاب کے بعد کریں گے۔ آج عمران خان کے زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، اس اجلاس میں جو ہے نا یہ عام اجلاس نہیں تھا، پورے مطلب ہے اس میں مہنگائی پر بھی بات ہو گئی کہ اس مہم کو ذرا تقویت دی جائے، کیونکہ غریب عوام پس رہی ہے، تکلیف دے رہے ہیں، ریلیف نہیں دے رہے ہیں یہ حکومت، تو اس بیانیے کو ذرا زور دیا جائے، اس پر بھی بات ہو گئی۔ باقی اس نے یہ بھی کہا کہ جلسے تو کریں گے لیکن یہ نہیں کہ جلسے چھوڑیں گے، لیکن اس اجلاس میں یہ بھی سامنے آئی کہ خان صاحب آپ کو اب کسی صورت مطلب چھوڑیں گے نہیں، اس صورت میں یعنی اجلاس میں یہ بات طے آ گئی کہ خان صاحب آپ کو کسی صورت جیتنے نہیں دے رہے تھے۔ یہ آپ کس نے بتایا؟ یہ لوگوں نے خان صاحب کو بتایا کہ ان لوگوں کا جو پروگرام تھا وہ آپ کو جیتنے نہیں دے رہے تھے۔ اب انہوں نے کیونکہ جیت تو آپ رہے تھے، ان کو پتہ چل چکا تھا، سروے ہو چکی تھی کہ 9 کے 9 حلقوں میں آپ جیت رہے ہیں، تو انہوں نے اب الیکشن سیلاب اور اس کی وجہ سے ملتوی کر دے بہانہ بنا کر۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ عمران خان کو ہرانا تو مشکل تو اب نہیں ہے، ناممکن ہو گیا، لیکن پی ڈی ایم والوں نے اب بڑوں سے بھی مدد مانگی ہے کہ اب کیا کیا جائے، تو بڑوں نے شاید یہ مشورے دیو کہ الیکشن ملتوی کیا جائے۔ اب چونکہ ان لوگوں کی ایک شرمندگی میں جس کی قسمت ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں نا کہ حال میں بھی بندے کی دانت نکل جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں جب شرمندگی میں قسمت ہوتی ہے، تو انہوں نے سیلاب اور بارشوں کا جو بہانہ بنایا ہے، اللہ کے جہاں یہ الیکشن ہو رہے تھے وہاں سیلاب نے نقصان کیا ہے اور وہاں الیکشن ہو سکتے ہیں، انہوں نے وہاں اعلان کیا۔ اب ایک سروے بھی ہو گئی اس بارے میں کہ 5% لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ سیلاب کی وجہ ہو سکتی ہے، بارشوں کی۔ 95% لوگوں نے، یا 95 سے کچھ کم 95% لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ عمران خان کے خوف اور ڈر کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہو گیا۔ اچھا، اب یہ لوگ یہاں بھی مطلب ہے شرمندگی اس کے نصیب میں لکھی تھی۔ اب ایک مسئلہ اور بھی ہے، مہنگائی، جو عمران خان کے اجلاس میں بھی یہ بات ہو گئی، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ اب مہنگائی کے بارے میں یہ جو مارچیں کر رہی تھی بلاول، مریم اور حمزہ، جو دونوں آگے لوگوں کو مہنگائی پر در دے رہے تھے، فضل الرحمان ہمیشہ نکل جاتے تھے مہنگائی لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب ان لوگوں کے منہ میں شہد کے نوالے ہیں اور شہد ان کے حلق اور زبان کو لگ چکا ہے، اب ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، عوام پسے مرے جو بھی ہو جائے، اب ان کے منہ میں شہد ہے، باقی چھوڑ دیں۔ اچھا، اب یہاں تک کچھ لفافی صحافی ہیں وہ بھی غائب ہو گئے، ٹی وی چینل غائب ہو گئے جو روزانہ ہر کسی کے پیچھے میک باگ کے لگاتے ہیں ہاں مہنگائی کی کیا پوزیشن ہے۔ اب ان لوگوں میں وہ مر گئے ہیں، ان کے ضمیر مر گئے ہیں۔ آج کل جب ضمیر مر جاتا ہے تو ان کو کہتے ہیں ضمیر جاگ گیا ہے، یہ انہوں نے نام دیا ہے۔ اب ان لوگوں میں یہ شرم تو ہے نہیں، حیا ہے نہیں، ورنہ کوئی ایک تو سامنے آ کر یہ کہہ دیتا کہ میں نے حکومت، اب یہ حکومت اس لیے چھوڑی کہ عمران خان کے دور میں مہنگائی تھی، اب اس سے بھی زیادہ ہو گئی، میں نے اس لیے اس حکومت کو بھی چھوڑ دیا۔ نہیں آئیں گے، ایک بھی نہیں آئے گا۔ حالانکہ دال، چینی، آٹا، سبزی، گیس، چاول وغیرہ، مطلب ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ میں اپنی ایک بات آپ کو، میں ایک حلیب کا وہ جو بڑا کارٹن ہے وہ 1800 کا کچھ دن پہلے لے کے آیا تھا، ابھی 2100 کا ہو گیا ہے، 300 مہنگا۔ اچھا، یہ بات نہیں ہے، اتنی جلدی مہنگائی اوپر چڑھ جاتی ہے، کوئی شرم تو کرو، کوئی حیا تو کرو۔ لوگوں کے کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ فیل نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ عوام آپ کو ووٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے، کبھی بھی آپ لوگوں کو ووٹ نہیں دے سکتے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات اور بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا جو ضمنی الیکشن اب ملتوی ہو گئے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا
کہ بلاول نے بھی کہا کہ کیوں ملتوی ہو گئے اور مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو آپ تو اس حکومت کے حصہ ہیں بقول شاہ محمود قریشی، آپ پی ایم پرائم منسٹر سے کہیں کہ کیوں وہ ہو گیا، الیکشن کمیشن کو بھی کہہ دیں تو کیا ہو جائے گا، الیکشن کر جائیں گے، لیکن نہیں کریں گے۔ آپ نہ کرنے میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ اس شکست کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے پاس یہی جو مہینہ 2 3 4 جتنے بھی ہے یہی اقتدار ہے، پھر آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں آنے والا۔ تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔